حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ اسے اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، یا اسے خوشی ملتی ہے تو اس پر وہ شکر کرتا ہے، تو دونوں صورتوں میں اللہ اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ اور یہ صرف شان مومن کی ہی ہے کہ وہ مصیبت پر صبر کرے، بلکہ فرمایا کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی خطاؤں سے درگزر کر لیا جاتا ہے۔ لیکن یہ مشروط ہے اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرنے سے۔ اگر وہ واویلا کرتا ہے، ناشکری کے کلمات کہتا ہے، تو تکلیف تو ختم نہیں ہوتی لیکن اجر زائل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر صورت کے اندر صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اہل ایمان کو یہ بھی سبق دیا گیا کہ جب انہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اسی کے ہیں اور اسی کے حضور پلٹ کے جانا ہے۔ تو یہ وہ امر ہے کہ جو ان کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے اور ان کی زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ پر جو یقین ہے اس کا پتہ دیتا ہے۔ اگر مصیبت کو اللہ کی طرف سے سمجھ کے مان کے صبر کیا جائے، اس کو مقدور سمجھا جائے، اس پر واویلا نہ کیا جائے، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کلمہ نہ بولا جائے، اپنے عقیدے میں تزلزل نہ آنے دیا جائے، اپنے رویوں کی خوبصورتی کو زائل نہ ہونے دیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص مومن ہے، اس کا یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو پھر اس کے یقین کے صلے کے اندر اللہ اس کو پھر ہدایت قلب کا چراغاں نصیب کرتا ہے۔ اور فرمایا واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے، اسے پتہ ہے کہ کسی پر مصیبت نازل کیوں کرنی ہے، اور اس مصیبت سے اس کا امتحان لینا مقصود ہے، اس کے درجوں کو بلند کرنا مقصود ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرنا مقصود ہے، اس کو کسی آزمائش میں ڈال کر کے اس کو مزید کندن بنانا مقصود ہے، یا اس کا کیا مقصود ہے، اس کو سزا دینا مقصود ہے، یہ اسے پتہ ہے۔ تمہارا رب تمہاری طرف آنے والی جو تکلیفیں ہیں ان کے اندر ہزارہا پنہا حکمتوں سے واقف ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ جو شخص مصیبت کے آنے پر صبر اور استقامت کے ساتھ اس سے نپٹتا ہے اور اللہ پر جو اس کا یقین ہے اس میں تزلزل پیدا نہیں ہونے دیتا، کل من عند اللہ، اے محبوب فرما دیجئے جو کچھ ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے، یہ اس کا خیال اور فکر ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے، تو پھر اس مصیبت کو ٹالنے والا بھی وہی ہے۔ تو اگر یہ اس کا عقیدہ پختہ تھا تو پھر وہ مالک کی دہلیز چھوڑ کے، مالک کی چوکھٹ چھوڑ کے کسی اور دہلیز پہ نہیں جائے گا، کسی اور چوکھٹ پہ نہیں جائے گا، وہ اس مصیبت کو دور کرنے والا مؤثر حقیقی اللہ کو ہی جانتا ہوگا، اور اسی کے حضور دعائیں کرے گا، التجائیں کرے گا، کسی شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتا ہے، اور وہ مالک کی دہلیز سے کبھی روح گردانی نہیں کر سکتا، بلکہ اس تکلیف کے آنے سے وہ اپنے رب کے ساتھ اور زیادہ جڑ جائے گا۔ اور اگر وہ صبر کرے تو یہ اس کا ایک مرتبہ ہے کہ وہ حوصلے کے ساتھ اس تکلیف کو برداشت کرے، اور دوسرا مرتبہ جو اس سے بڑھ کر ہے کہ اس پہ اللہ کی رضا کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ اگر وہ اس بات پہ راضی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، میں اس پہ راضی ہوں کہ میرے رب کی یہ رضا ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کا مل جانا، یا دونوں میں سے کسی ایک کا مل جانا، یہ اللہ کی طرف سے اس کو دیا گیا انعام ہے جو اس مشکل حالات میں اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اب وہ کس کیفیت میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے، کہ وہ اس پہ صبر کر رہا ہے یا اس کا اندر ڈول رہا ہے، اس کا عقیدہ کمزور تھا اور وہ کمزوری کے باعث جو ہے وہ تزلزل کا، تذبذب کا شکار ہو گئے، تو یہ تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ تو تمہارے سینے کے اندر چھپی ہوئی کیفیت تمہارے رب کے علم میں ہے۔